الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتحم جاءت بدعوته الأشجار السائزة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فرماتے ہیں صاحب قصیدہ گویا کہ اشجار من درخت، شجر کہتے ہیں درخت کو، کہتے ہیں کہ جھاڑ بھی جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بلایا تو وہ آ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے پنڈلی یعنی تنے کے اوپر جو ان کا تنا ہوتا ہے جس پر جھاڑ کھڑا رہتا ہے اس سے چل کر آئے. یہ کسی واقعے کی طرف جو معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہے ایک جگہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف فرما تھے. حدیث پاک میں مفصل قصہ آتا ہے. آپ نے قضاء حاجت کے لیے آڑ کرنے کے لیے پردہ کرنے کے لیے ایک درخت کو اس طرف سے بلایا، اس دوسرے درخت کو اس طرف سے بلایا، دونوں آ گئے اور آپ کو پردہ کر دیا. پھر فارغ ہونے کے بعد چلے گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے جو خدمت میں تھے. بہت تعجب ہوا ان کو. تعجب تو ان کو تو کیا ہوتا ہے اس لیے کہ روزانہ معجزات دیکھتے تھے، لیکن پھر یہ جھاڑ جو ہے زمین کے اندر گھسٹتا ہوا آیا اور گھسٹتا ہوا چلا گیا. تو وہی حدیث پاک میں بیان کرتے اس کو یہاں انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت ہونے میں فرمانبرداری کی، تابعداری کی. اور آپ کو وہ تو معلوم ہی ہے کہ اور وہ تو جو ہے سیاہ ستہ میں بہت ساری کتابوں میں جو ہے روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ممبر تیار ہوا تو ممبر جب آ گیا تو آپ نے اس پر تشریف فرما ہو گئی ممبر کے اوپر. تو وہ درخت کا تنا جو ہے جھکا ہوا تھا، وہ رونے لگا. رونے کی آواز سارے صحابہ سن رہے تھے مسجد نبی علیہ السلام میں، اور آپ اس کو جو ہے تھپکی دیتے جا رہے تھے، چھپ کرتے جا رہے تھے. اور یہ تو اس طریقے سے روایت آئی ہے بخاری، مسلم شریف وغیرہ کے اندر. یعنی سارے یہ روایت اس لیے بہت مشہور ہے کہ سب صحابہ دیکھنے والے ہیں، تو سبھی صحابہ سے جو ہے یعنی بہت سارے صحابہ سے یہ روایت مروی ہو کر آتی ہے کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی سنا دیکھا، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تیسرے صحابی بھی بیان کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئے معجزات ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کتابیں پڑھا کرو، سنا کرو کم سے کم، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو. بہت فائدہ ہے. اور نہ سننے سے، نہ معلوم کرنے سے بہت بڑا زبردست نقصان بھی ہے. نقصان تو اتنا بڑا ہے کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ. ایک صاحب جو تھے ان کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کہیں یہ ملا. کچھ زیادہ جانتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقہ کے ساتھ شادی ہوئی اور اتنی کم عمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر. بس اتنے میں داڑھی بھی کٹا ڈالی اور سب کچھ کر لیا. دیکھا آپ نے ذرا سی دیر کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک طرف کی چیز تھوڑی سی دیکھی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اگر معلوم ہو تو پھر کوئی وسوسہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے حضرت شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ایک جگہ کے اوپر کہ میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے ہیں، انبیاء تو بہت، لیکن کسی صحابی کی بھی کوئی بات سن کے میرے دل میں کبھی شک پیدا نہیں ہوا. کتنا ایمان مضبوط. کسی صحابی کی بھی کسی بات کے اوپر مجھے کوئی شک پیدا نہیں ہوا. یہ میرے بھائی آگے بات یہ جو ہے نا دین سے دور رہنا، اور اس طریقے سے جو ہے جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا رسمی طور کے اوپر، اس سے کبھی کبھی ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میں نے ان صاحب کو مجھ کو بتایا کہ شاید یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے پتا نہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ زیادہ سے زیادہ درست شریف پڑھو، اور اب بھی بتاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کیا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرے. حالات معلوم کرے کہ کیا حالات ہے. ایک آدمی کو ایک ہی مرتبہ آپ نے ایک چیز کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کی نظر کے اندر پسند نہ آئی،
اور اس کی جو سارے حالات جو بہت اچھے تھے وہ آپ کی وجہ سے پوشیدہ ہے، تو یقیناً شک میں پڑ جائیں گے. تو کسی اور کے متعلق شک میں پڑے تو خیر، لیکن اور کے متعلق بھی میں آپ کو عرض کر دوں، دیانتداری کے ساتھ اولیاء کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے نا. یہ حضرات اولیاء کے ساتھ بھی، اس لیے کہ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ جس نے میرے ولی کو ستایا اس کے ساتھ میری لڑائی کا چیلنج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر ہے نا، کہ جس نے میرے ولی کو ستایا تکلیف دی تو میرا اس کے ساتھ اللہ جل شان جس کا چیلنج کر لے وہ کبھی کامیاب. اولیاء کا حال ہے تو پھر صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ ہوتا کب ہے یہ سلسلی جن رکھتے ہیں سوال کرتے ہیں پڑھ گیا، اس کے بعد کوئی چیز سنی کہیں سے، اور اگر بہت ساری چیز معلوم ہو تو کبھی کبھار معلوم ہو جائے تو وہ ساری چیز اس پر غالب آ جائے گی. یہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی؟ اس پر غالب آ جائے گی. یہ اور اس کو بچانے کی بہت چیزیں ہونی چاہیے. آپ دیکھو وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے اور رات کا وقت تھا اور ہماری دو مائیں آپ کو ملنے کے لیے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لائی اعتکاف میں. اور صحابہ بھی تھے اعتکاف میں، تو ماؤں نے جو ہے وہ اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گھر میں کچھ مسائل ایسے ہوں گے دینی مسائل وہ معلوم کیے کہ چلنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی علیہ السلام والسلام کے دروازے تک چھوڑے گئے. مسجد نبی علیہ السلام سب بہت چھوٹی، یہ اتنا ہی ہے سروت میں ریاض الجنہ ہے، یہی مسجد نبی ہے. ممبر شریف سے لے کر وہ جالی جو نظر آتی ہے ادھر وہاں تک اس میں دروازہ، اور باہر جو آپ دیکھو تو سارے مکانات اور راستے ہیں، روڈ ہے. یہ تھوڑا سا یہ سارے کیا ہے راستے، آپ دروازے کو چھوڑنا ہے، جیسے آگے کمرہ ہے تو یہ جانا ہے دروازے تک. رات کا وقت تھا تو دو صحابی وہاں سے گزرے تو آپ نے اعلیٰ نہیں سی اعلیٰ ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے. اور ٹھہرنے کے بعد وہ کہا کہ تم جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ رات کے اندھیرے میں کہا تمہاری مائیں ہیں فلاں فلاں. تو وہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے تو قدم سے زمین نکلنے لگی. کیا آپ کے اوپر ہم شک کر سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا نہیں، میرا منشا یہ نہیں کہ تم مجھے شک کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم پکے صحابی ہو، کوئی منافق نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں آئندہ شیطان تمہیں کسی وقت تمہارا عقیدہ خراب نہ کرے اس سے بھی بچا دیا. آج تو ہے کچھ نہیں ہے تم کو، لیکن 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد میں اللہ کے یہاں جاؤں، تم یہاں رہو، کوئی بات پیش آئے اور یہ چیز تمہارے خیال میں آئے اور کہیں تمہارا عقیدہ خراب ہو، تو نبی کے بارے میں عقیدہ خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کافی کفر ہوتا ہے، کفر ہو جاتا ہے. یہ تو کہا میں تمہیں ہمیشہ کہہ دوں. تو صحابی دعا دینے لگے کیسے مشفق نبی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا کیا کر دیا، انتظام کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں دیکھو میں نے ان صاحب کو بھی میرے کو پوچھا تھا، میں نے دوست سے بتائی، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ دوست پڑھتے ہیں. اور حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے علم میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کے اوپر شک شبہ نہیں ہونے گا. حالات اتنے اونچے اور رفیع ہے، اور ایک ایک صحابی نہیں ہزاروں صحابی بیان کرتے ہیں. 10,000 سے زیادہ معجزات کی کتابوں میں 10,000 سے زیادہ، اور یہ تو کم ہے. بابا نے کہا کہ یہ تو کیا ہے خالی محنت کرنے سے استقصا کیا ہے بولنا یہ. اور ایسے معجزات ہیں کہ جو ایسے بھی نہیں کہ بھائی کہ اندر میں بند گھر میں ہوئے ہو، کفار بھی دیکھ رہے ہیں. اب چاند کا معجزہ قرآن پاک میں جو اختلاف الساعۃ وانشق القمر، تو مسلمان سارے وہاں آسمان کے نیچے پہاڑ کے اوپر ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر بیٹھے تھے جو بیت اللہ شریف کے سامنے. اب تو وہ پہاڑی کاٹ دی گئی ہے جہاں مسجد بلال تھی. میں نے دیکھی ہے، جب مسجد بلال میں نے خود دیکھی بہت زمانے پہلے، اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اور کفار مکہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ یہ چاند کے اندر جو آپ اشارہ کریں، تو آپ نے چاند انگلی مبارک سے اشارہ کیا اختلاف الساعۃ وانشق القمر، چاند کے لوگ ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. قرآن پاک میں سب نے دیکھا. تو وہ کفار جن کو ایمان نہ لانا تو وہ یہ کہتے تھے ہائے محمد نے ہماری نظر بندی کر دی، ادھر تو جادو نہیں کر سکتے ہماری نظر. بھائی جب نہیں لانا ہونا تو شیطان سمجھ میں آ رہی ہو. اس لیے زیادہ سے زیادہ کیا پڑھو درود شریف. ایک بات سنت جتنی ہو، جتنی ہاتھ میں آئے اس کو چھوڑو نہیں، سہولت والی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ محنت کرنی پڑا تو محنت کر کے بھی. دیکھو یہ چیزیں کام آنے والی ہے. یہ ایمان کو بچانے والی تو یہی ہے حب رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ایمان کا معاملہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، گھری محبت سے. تو یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنت جتنی مرد ہو یا عورتیں ہوں. جب ہم کہتے ہیں سنت ادا کرتے تو عورتیں یوں سمجھتی ہیں خالی یہ مردوں کے لیے، عورتوں کو بھی ہے. اور دونوں چیزیں عورتوں کو یہ بس ویسے عورتوں کو بھی ہے. نہیں کسی صاحب نے پہلے بکواس کی تھی، پتہ نہیں وہ مومن رہا نہیں رہا تو کسی مفتی کے پاس جا کر پوچھے، ہم تو کیا جانتے ہیں. اس قسم کی بکواس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر جب موت ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا. ذرا سی جیل کے اندر یہ. اس لیے بھائیو درود شریف زبان پر چاہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرنے والوں کے پاس بیٹھے اور سنتے رہیں. آپ کو جو زبان آپ کے لیے آسان ہو، انگلش، اردو، گجراتی، بنگلہ، جو بھی اس زبان میں جو کتاب معتبر ملے اس کو رکھو اور اپنے پاس پڑھتے رہو. عورتیں بھی جو ہے اس کو کام کریں. سنتیں عورتوں کتنی ادا کرنی ہے. عورتوں کو جتنی سنتیں مردوں کے لیے ہے اتنی سنتیں عورتوں کے لیے. بعض چیز میں استثناء ہے. اب مسواک کرنا ہے یہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مردوں کے لیے. گھر میں سلام کر کے جانا ہے، دعا پڑھ کے جانا ہے، اللہم یسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا واللہ ابن توکلنا، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. نکلنے کے وقت جو دعا ہے گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں. سب سنتوں میں سب شریک ہے. بستر پر جو ہے جھڑکنا یہ بھی عورتوں کے لیے سنت ہے، جیسے مردوں کے لیے سنت ہے. بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو مردوں ہی کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے. جہاں سنت آیا تو دونوں کے لیے ہوتا ہے. سلام کرنا، کسی کے گھر میں جائے تو عورتوں کو سلام کرے. راستے میں عورت کو ملے تو کیا کرے؟ سلام کرے. یہ ہے. اور عورتوں کو تو اچھا بھی ہے، ہم لوگوں کو تو مشکل بھی ہے کیونکہ لگتے ہیں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے، پہچانتے نہیں کہ مسلم میں غیر مسلم میں خاموش رہنا پڑتا ہے. عورتوں کو اچھا ہے اگر برقع والی ہے، برقع نہیں ہے تو کم از کم سر کے اوپر دوپٹہ ہوگا ہے نا تو سلام کر لے. السلام علیکم. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں خوب سوچ بچار کر اس دنیا کی زندگی گزار لو. زیادہ وقت رہتا نہیں، اس کا بہت تھوڑا وقت رہتا ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. سوچ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے، حضور کی محبت بھی عطا فرمائے. اور فارمولے میں نے بتایا آپ کو، سنت جتنی بھی ہو سکے اس کو کیا کر لو، پکڑ لو. اور درود پاک اکثر ہی حالات کے اندر پڑھتے رہو. اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے. بلا وضو بھی یعنی بلا وضو بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ وضو کے لیے ہر خان میں ہمارے نور اور نور ہے. اور فرمایا کہ اگر وضو نہ ہو تو بھی سرفانی نے زاد السعید میں لکھا ہے کہ آپ وضو کا انتظار کرتے رہو گے تو محروم بہت ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے کہ آپ وضو کب کریں گے اور پھر پڑھیں گے، جب ظہر کا وضو کریں گے، جب عصر کا وضو کریں گے تو اسی وقت اللہ کا نام لے کر پڑھنا. اور کو اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے جتنا بھی ثواب ہے تو عطا فرما ہے نا. یہ اور حب رسول کے خاص اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما. سبحان اللہ.